ہر غم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین حضرمی نسخہ۔ امام ابو بکر محمد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعاء میں حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غم زدہ پایا۔ وہ اپنے بعض احباب کو کھونے کی وجہ سے چپ سادے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اے مطرف، مجھ پر ایسا غم سوار ہو چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا جس نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی دعا ایسی ہے جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غم کو دور فرما دے؟ میں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، مجھے حضرت محمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا، اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص تکلیف میں مبتلا تھا اور دن رات نیند سے محروم تھا۔ تب اسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی۔ بیمار شخص نے کہا، اللہ تم پر رحم کرے، وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا، میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک ویران صحرا میں سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا۔ تب حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کہا، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو اسکنا، ہمیں سیراب فرما۔ پس اسی وقت ایک بدلی آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو، وہ ہم پر خوب برسی، یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بڑھ لیے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندر خلیج پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد اس میں کوئی داخل نہ ہوا ہوگا۔ ہمیں وہاں کوئی کشتی نہیں ملی۔ جب حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو اجرنا، ہمیں پار فرما، پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا، اللہ کے نام سے پار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، باخدا ہم میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے کسی جانور کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے۔ یہ ہمارا لشکر 4000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ سن کر بیمار آدمی نے ان اسما کے ذریعے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم ابھی وہیں تھے کہ مچھر اس کے کان سے نکل گیا اور بنبنا رہا تھا، یہاں تک کہ دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور قبلہ روح ہوئے اور انہوں نے تھوڑی دیر ان اسما کے ذریعے یہ دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے مطرف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے آخر میں یہ بھی ہے، جہاز سے واپسی پر حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، ہم نے انہیں غسل و کفن کے بعد قبر کھود کر دفنا دیا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگا، یہ مدفون کون ہے؟ ہم نے کہا، یہ ایک بہترین انسان حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے کہا، یہ زمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے، تم لوگ انہیں میل 2 میل دور لے جاؤ تو وہاں کی زمین مردوں کو قبول کرتی ہے۔ ہم نے کہا، ہمارے ساتھی حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے کہ ہم انہیں درندوں کا لقمہ بنا کر چھوڑ جائیں؟ چنانچہ ہم نے قبر کھودنے پر اتفاق کر لیا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں تھے اور قبر تا حد نظر نور تک جگمگا رہی تھی۔ ہم نے یہ دیکھ کر واپس مٹی ڈال دی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ تھے اللہ کے نیک بندے جو دنیا میں بھی عزت پاتے تھے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کے معاملے فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔